شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ کتب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص دوڑا ہوا آتا ہے اور آ کر کہنے لگا شاہ جی اسلام کی تو ناک کٹ گئی، اسلام تو بدنام ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ پوچھا کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگا کہ پادری فنڈر دلی کے چوک پہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے ایک آگ کا چخا تیار کر رکھا ہے اور اس کے شعلے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ مسلمانوں تم اپنا قرآن لاؤ۔ اس کے ہاتھ میں انجیل ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی انجیل یعنی بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم اپنا قرآن آگ میں ڈالو، اگر تمہاری کتاب سچی ہوگی تو بچ جائے گی اور اگر میری انجیل سچی ہوگی تو وہ بچ جائے گی۔ شاہ جی اسلام تو بدنام ہو گیا، وہاں پر لوگوں کا مجمع ہے، دلی کے چوک پر لوگ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام کی تو ناک کٹ گئی۔ شاہ جی اٹھ کر چل دیے۔ وہ شخص کہنے لگا شاہ صاحب قرآن تو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ شاہ جی نے فرمایا کہ بغیر قرآن کے انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ جب وہاں پہنچے تو اس سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا چیلنج کرتا ہوں، تم اپنا قرآن لاؤ، میں اپنی کتاب انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم بھی اپنا قرآن آگ میں ڈال دو، اگر تمہارا دین سچا ہوگا، تمہارا قرآن سچا ہوگا تو بچ جائے گا، اگر میری کتاب سچی ہوگی تو وہ بچ جائے گی۔ شاہ جی نے کہا میں اپنے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالوں؟ میں کوئی کافر نہیں ہوں، میں کوئی دہریہ نہیں ہوں، فیصلہ میں کرتا ہوں، تو ایک کام کر، تو اپنی کتاب انجیل کو اپنے سینے سے لگا لے، میں اپنا قرآن اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تو بھی آگ میں چھلانگ لگا دے، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، اگر تیری کتاب سچی ہوگی تو تجھے بچا لے گی، اگر میری کتاب سچی ہوگی تو مجھے بچا لے گی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ شخص بھاگنے لگا، راہ فرار اختیار کرنے لگا۔ لوگوں نے پکڑا، پوچھا کدھر جاتا ہے؟ کہنے لگا کہ کتاب پر تو میں نے مسالہ لگایا ہوا تھا کہ آگ میں جل نہ سکے، میرے جسم پر تو کوئی مسالہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جب قرآن کریم کو مسلمانوں نے سینے سے لگایا ہے، اس سے محبت کی ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اس پر عمل کیا ہے، تب اللہ کا وعدہ آج بھی قرآن کریم کے صفحات پر موجود ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ وہ قرآن ہے جو قوموں کو سربلند کرتا ہے۔